ماہ رمضان کا یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی غریب نہیں رہتا، یعنی اگر کوئی غریب آدمی بھی کرے، کوئی فقیر بندہ بھی یہ عمل کر لے تو اللہ پاک 3 دنوں میں اس کو بھی غنی کر دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اس عمل کا آغاز آج پیر کے دن کرنا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آج 5 تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے۔ 6 رمضان المبارک منگل کے دن، اسی طرح 7 رمضان المبارک بدھ کے دن۔ یہ 3 دنوں کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے یا جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ عمل ہے انا اعطینا کل کوثر، اور اس کے اندر ہیں 3 آیات اور ہر ایک آیہ مقدسہ کے اندر ہیں 15 حرف۔ اس لیے جب کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے صرف 3 دن کا، کیونکہ 3 آیات والی سورت اس نے پڑھنی ہے، تو اس بندے کی 3 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں 300 حاجتیں اس بندے کی 3 دنوں میں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ عمل اتنا خاص اور اتنا اہم ہے کہ کہتے ہیں پہلے ہی دن اس عمل کی طاقت سے اس کے گھر میں، یعنی جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے اس گھر میں مال و دولت سے بھر جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج اللہ نے رزق کے دروازے کھول رکھے ہیں، کیونکہ یہ عمل کرنے والا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹتا۔ عمل کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے آج باوضو ہو جانا ہے، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، چاہے صبح 10 بجے، 8 بجے، 12 بجے، 3 بجے، 5 بجے، جب چاہیں اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی ہی اہم اور ضروری وہ یہ ہے کہ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو باوضو کرنا ہے، پاک جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے کرنا ہے۔ یہ چند ایک شرائط پہ عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ جو بندہ اس عمل کو صرف ایک بار اس ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب اللہ والوں نے اور صوفیاء سے آج تک یہ ملتی آ رہی ہے، ہر سال لوگ ماہ رمضان المبارک میں اس عمل کو پہلے عشرے میں کرتے ہیں، اور پھر جب وہ پہلے عشرے میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے ان کو خوشیاں عطا فرماتا ہے، یعنی غم ان کے ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ جس چیز کی آرزو کرتے ہیں، جو کچھ مانگتے ہیں ان کو ملتا چلا جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل خاص دنوں کا، خاص لمحات پر اور خاص چیزوں پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز انتہائی قیمتی اور شاندار ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو ہر ایک انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی فروٹ لگانے والا، کوئی غریب، کوئی محتاج بھی اس عمل کو پڑھتا ہے، الحمدللہ وہ بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عمل آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، ان الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایک خاص دعا بھی ہے۔ جو بندہ وہ خاص دعا پڑھ لیتا ہے، اس دعا کے بعد اس کی کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی، یعنی ایسی دعا جس کے پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد ہو ہی نہ، یہ وہ عمل ہے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کا آغاز کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں عمل کرتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 1 ہی منٹ کا عمل ہے، نہیں، یہ چند منٹوں کا عمل ہے۔ یہ بھی نہیں اس کا مطلب کہ آپ گھنٹہ، 2 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے، نہیں، چند منٹ آپ کے لگیں گے اس عمل کو کرتے ہوئے، لیکن 1-2 منٹ نہیں لگیں گے، 5 سے 10 منٹ آپ کو دینے پڑیں گے۔ جب 5 سے 10 منٹ توجہ کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھیں گے نا، جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو تصور یوں رکھنا ہے، آنکھیں بند کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے، یعنی درود پاک پڑھنا ہے تو آنکھیں بند کر لینی ہے، تصور روضہ رسول کا رکھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، یہ ایک راز ہے عمل میں کامیاب ہونے کا۔ تو جس نے اس راز کو سمجھ لیا الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس راز کو نہ سمجھا وہ اتنے بڑے عمل کی برکت سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس عمل کی ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصے کو سمجھ کر پڑھیں گے، الحمدللہ تمہیں وہ انعامات ملیں گے، وہ انوار و تجلیات نصیب ہوں گے جس کا تم نے تصور نہیں کیا، کیونکہ اس عمل کا آغاز ایک ایسے اللہ کے نام سے ہوتا ہے جو قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم مبارک بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کہتے ہیں دیکھیں اس عمل کے اندر جو چیزیں موجود ہیں نا، وہ انتہائی شاندار اور انتہائی طاقتور ہیں، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی اور دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے یہ نہایت عظیم اور جامع الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، کامل قدرت، بندوں کی مکمل حاجت روائی کو بیان کرتے ہیں۔ اب درود پاک کی جو تعداد عرض کی ہے اس کے برابر ہی آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی درود ابراہیمی ہے۔ اب کمنٹ میں بعض لوگ پوچھیں گے بھی ہم
ہم کوئی اور درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی اس عمل کے لیے آپ کوئی اور درود پاک نہیں پڑھ سکتے، جو چیز بتائی جائے۔ اب یہ جو میں نے پہلے کلمات بتائے ہیں، یہ کلمات اس صورت کے ہیں جس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جو بندہ اس کو ماہ رمضان کے اندر ایک بار پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ مرکزی پیغام ہے اس صورت کا، اور اس صورت کو توحید کی روح کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی بھی روح ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر روح ہو تو جسم سلامت رہتا ہے۔ تو جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے نا، اس کا توکل مضبوط ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، ایمان پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو معبود برحق ہے، اور وہ ذات جو بے نیاز ہو، سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ وہ صفت مبارکہ ہے کہ یہ آیہ مقدسہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کو بیان کرتی ہے اور توحید کی بنیاد مضبوط کرتی ہے۔ دیکھیں علماء نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں، اور ان معنی میں سے میں ایک دو معنی آپ کو بتا کے آگے بڑھتا ہوں، اس کی تعداد عرض کرتا ہوں، اس کے بعد جو تسبیحات پڑھنی ہے میں وہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں جو ہر حاجت کو پورا کر دے، یعنی اللہ الصمد، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر حاجت کو پورا کر دیں، یہ اس کی تفسیر ہے، اور میں یہ بات واضح کر رہا ہوں اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہے کہ الحمدللہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ آج یہ عمل کرے گا نا، وہ خود اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کو کہاں کہاں سے مال و دولت آ رہا ہے، کہاں کہاں سے اس کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، کہاں کہاں سے غیبی مدد آ رہی ہے، کیونکہ جس بندے کے معاون فرشتے بن جائے، مدد کے لیے فرشتے آ جائیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ اور اسی طرح جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جو سب سے بلند ہے، جس کی طرف سب لوگ رجوع کرتے ہیں، ساری دنیا رجوع کرتی ہے، ساری کائنات رجوع کرتی ہے، یہ سب معانی مل کر اللہ تعالیٰ کی کامل عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کرنے والے، یعنی توحید مضبوط ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ اور یقین کامل ہو جاتا ہے، دل دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بندہ یقین کر لیتا ہے نا کہ لوگوں سے امیدیں کم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان مضبوط کر لیتا ہے، اللہ پر بھروسہ اس کا بڑھ جاتا ہے، پریشانی میں بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے، تو یہ جو بندہ ذکر کرتا ہے، یہ جو ورد کرتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا، یہ پڑھنے والا جان لیتا ہے کہ میرا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں گا، اللہ تعالیٰ سے طلب کروں گا، اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر قسم کی تنگیوں کو دور کر دے گا۔ یہ یقین رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ دل کی بے نیازی دنیا کی لالچ سے بچاتا ہے، قناعت پیدا ہوتی ہے، حرص کم ہوتا ہے، اس کے ذکر سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ دل کے کمزور ہوتے ہیں نا، وسوسے نہیں آتے، جو اکثر لوگوں کو اعمال کے اندر، وظائف کے اندر خیالات آتے ہیں، اس سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایک گہرا تعلق بن جاتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو گیا وہ بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ پڑھنے سے، یہ سکھانے سے بچوں کو بھی توحید سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ پر ان کا بھی اعتماد بڑھتا ہے۔ یہ مانگنے کا صحیح طریقہ ہے جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت کو یاد کر کے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا میں عاجزی اور یقین بڑھتا ہے، جو قبولیت کے اسباب ہیں، یعنی کہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اس لیے اس کو ہم آج فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، جو وقت مناسب ہو آپ اس وقت میں پڑھ لیں، کیونکہ دیکھیں اس کے ذریعے روحانی بھی علاج ہو جاتے ہیں، جسمانی علاج تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، روحانی علاج بھی اس کے ذریعے ہو جاتے ہیں، یعنی حسد کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتے ہیں، بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ کیونکہ ایک مکمل توحید سکھاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، مخلوق سے بے نیاز ہوتا ہے، عبادت میں اخلاص پاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم صفت آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے، جو بندے کو توحید، توکل، صبر، قناعت کا درس دیتی ہے۔ جو شخص اسے سمجھ کر پڑھتا ہے، دل میں بساتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون، زندگی کو برکت، آخرت میں کامیابی، اور اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں
لاکھوں نہیں کروڑوں انعامات کی بارش برساتا ہے۔ اس لیے جیسے جیسے بندہ اس کو آنکھیں بند کر کے تصور اپنے مقصد کا رکھ کے پڑھتا ہے، اسی طرح اس کے مقصد میں اس کو کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو اب آگے جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں یہ بھی انتہائی شاندار ہیں، یہ بالکل مختصر سی تسبیحات ہیں۔ یہ الفاظ اگرچہ دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہی بیان کرنی ہے، تو ان دنوں میں جب ہم اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی ثنا کرتے ہیں، تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ اعمال اور وظائف کا مقصد ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، تو جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، وہ دو جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب یہ الفاظ نہایت ہی جامع ہیں، کیونکہ ان الفاظ کے اندر اب جو آگے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دیکھیں آج کی جو تسبیحات ہیں نا یہ کمال درجے کی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ راز چھپائے ہوئے ہیں، اور اس میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے رحمت تقسیم ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، گناہ ختم ہو مٹ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہدایات اور بہت سارے انعامات اس بندے کے لیے برس رہے ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ جو آپ نے آگے رب سے مانگنا ہے نا وہ مانگنا ہی ایک غنیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے غنی کر دے۔ جو جائز حاجت ہے، جو جائز مقصد ہے، اس میں چیزوں میں، اور خاص کر جیسے میں نے کہا کہ یہ عمل بندے کو غریب نہیں رہنے دیتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مالدار کر دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھا ہے۔ اب جو تسبیح پڑھنے لگے ہیں یہ بندوں کو غنی کرتی ہے، یہ بندوں کو مالدار کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں اس سے کام آسان ہو جاتے ہیں، روکے ہوئے کام بن جاتے ہیں، دشمنوں پر بھی انسان کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بندہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، اس کے دشمن مغلوب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا دل جو ہے یہ پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے، چہرے اور اعمال میں بھی نور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے مختلف فرمان اس کے بارے میں موجود ہیں، کیونکہ دل کو یہ سکون دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قریب ہو جائے، وہ بندہ پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس قدر کامیاب انسان ہوگا، کیونکہ دیکھیں جو شخص قرضے میں ہے، جو شخص تنگی میں ہے، حلال کمائی اس کی حلال کمائی میں برکت نہیں ہے، تو اس شکر کو لازم پکڑ لے۔ جب وہ شکر کو لازمی پکڑے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عطا کے ایسے راستے کھولے گا، ایسی راہیں اس کے لیے کھلتی جائیں گی کہ ذہن بھی کھلے گا، یادداشت بھی بہتر ہوگی، اس کو فہم بھی عطا کیا جائے گا۔ دیکھیں شفا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بیمار ہو جائیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اور بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے گناہوں کے بعد بھی وہ عطا کرتا ہے۔ ہم شب و روز اس کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمارا رزق نہیں بند کرتا، اس کے باوجود وہ ہمیں عطا کرتا ہے، توبہ کے بعد بھی عزت دیتا ہے، شرمندگی کے بعد بھی وہ رحمت عطا کر دیتا ہے، تو یہ اس کی کتنی شان ہے۔ دیکھیں مایوسی جو ہے نا اس کا بھی علاج ہے، مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، شیطان ہر وقت بندے کو ڈراتا ہے، مایوس کر دیتا ہے، لیکن میرا رب دینے والا ہے، وہ خالی نہیں لوٹاتا، اس لیے جب آپ اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں گے، مانگیں گے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ایمان بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، علم بھی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سکون بھی عزت بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، محبت بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، گناہوں کے بعد بھی وہ آزاد ہی عطا فرماتی ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بلا حساب بلا معاوضہ اس کو عطا کرتا ہے، اور بار بار عطا فرماتا ہے، اور بلا حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو مانگنے پر بھی عطا کرتی ہے، بلا مانگے بھی عطا کرتی ہے۔ بزرگان دین بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اب آپ نے رب کی بارگاہ سے یوں مانگنا ہے، یا غنی یو، اے غنی، بس یوں آپ رب کو پکاریں گے تو اللہ پاک تمہیں بھی غنی کر دے گا۔ تو جو لوگ غنی ہونا چاہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مالدار، غنی، امیر آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا امیر کر دیتا ہے، اتنا غنی کر دیتا ہے کہ لوگوں سے وہ بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو پھر لوگوں میں کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ ساری ضرورتیں، ساری حاجتیں اس کا رب غیب سے پوری فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں نا یہ جو صفت آپ نے پڑھی اللہ تعالیٰ کی، آپ نے یوں پڑھا یا غنی یو، یا غنی یو، یہ ایک عظیم نام ہے جس کی معنی بے نیازی، ہر چیز کے سے مستغنا، سب کو دینے والا، مگر کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ یہی صفت بندے کے دل میں توکل، قناعت
اطمینان اور سکون پیدا کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اور اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ دل کا بے نیاز ہونا، حرص سے پاک ہونا، اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا، لوگوں سے امیدیں توڑنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ امیدیں لگانا، یہ انسان کو غنا کی صورتیں ہیں۔ اسی کے ذریعے تو اسی کو تو حقیقی غنا کہتے ہیں۔ دیکھیں انسان ہر ایک چیز کا محتاج ہے، ہر ایک لمحے کا محتاج ہے، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کا محتاج ہے۔ انسان تو اپنی سانس کا بھی محتاج ہے، اپنی صحت کا محتاج ہے، اپنے سکون کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، سب کو سب کچھ دینے والا ہے۔ یہ یقین بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، یہ یقین بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے، اس لیے کہ میرا رب سب سے بڑھ کر دینے والا ہے۔ جب بندہ یہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑھ کر ہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، خوف دور ہوگا، حرام سے بچ جائیں گے، کیونکہ رزق میں وسعت آئے گی، کم میں برکت ہو جائے گی، خرچ کے باوجود کمی تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں پھر وہ بندہ جتنا مرضی خرچ کرتا جائے، بانٹتا جائے، اس کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دیکھیں حرص انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، لیکن حرص بھی اس عمل کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان الفاظ کو اصل دولت جو ہوتی ہے نا، وہ مال کی کثرت نہیں ہوتی، بلکہ بندہ دل کا غنی ہو جائے۔ یہ بخاری اور مسلم کے حدیث پاک کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اس لیے اولاد اور گھر پر اس عمل کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ جو بندہ اس کو کرتا ہے نا، اس کی اولاد میں برکت آتی ہے، اس کے گھر میں برکت آتی ہے، اور اس کو صبر اور سکون بھی آ جاتا ہے مشکلات میں۔ تو روحانی اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں بھی لذت شروع ہو جاتی ہے، دعاؤں میں اخلاص شروع ہو جاتا ہے، آنسوؤں میں قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے آہوزاری بھی کرتے ہیں، بڑے آنسو بھی بہاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ قرضے میں مبتلا شخص اگر چاہتا ہے کہ حلال کمائی کروں، قرضے بھی اتر جائیں، گھر میں برکت اور کثرت آیا جائے، رزق اتنا مل جائے کہ کبھی ختم نہ ہو، تو پھر وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ صرف 41 بار یہ الفاظ اس نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ قرآن کریم کی وہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں امید اللہ سے رکھنی ہے، یقین اللہ پر رکھنا ہے، سوال اللہ سے کرنا ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہے، یہی حقیقی آزادی ہوتی ہے انسان کی۔ تو اس لیے جو بچے اس عمل کو پڑھیں گے نا، یا جو والدین پڑھیں گے، ان کے بچے انشاءاللہ لالچی بھی نہیں بنتے، قناعت سیکھ جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو اللہ کو غنی مان لے وہ کبھی فقیر رہتا ہی نہیں ہے۔ اصل تو بات یہ ہے نا، جو بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو مان لے وہ کبھی فقیر رہتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس قدر مان نہیں رہے، اس لیے کہ ہم خود غفلت میں، سستی میں زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی تربیت نہیں کرتے، خود بھی یہ نہیں سیکھتے، نہ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں۔ دلوں کو مالدار بنانے والا یہ نام ہے۔ جو بندہ اس کو یقین کے ساتھ، صبر شکر کے ساتھ اپنا لیتا ہے، دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے، وہ دنیا کا محتاج رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو محتاجی سے نکال کر دل کی دولت عطا کر دیتا ہے، اور یہی انسان کی اصل کامیابی ہے، اور یہی انسان کی دولت ہوتی ہے۔ اب دوستو قرآن کریم کی اس عظیم سورت کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جو سورت بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نا، اس کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اپنی ہی روحانیت ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ سورت فوراً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے تو بندے کے سارے کام خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دعائیں بھی قبول ہونے لگ جاتی ہیں، پھر حاجتیں بھی پوری ہونے لگ جاتی ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے اس کو دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی راحت اور سکون ہے، اور آخرت میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس لیے یہ سورت قرآن مجید کی دیکھنے میں انتہائی چھوٹی ہے، لیکن بے شمار اس کی نعمتوں، بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں، اور کیونکہ دشمنان اسلام کی رسوائی ہے، جو آپ کے دشمن ہیں انشاءاللہ ان کی بھی رسوائی ہے، کیونکہ جب حضور علیہ السلام پر یہ سورت نازل ہوئی تو آقا کے تمام دشمنوں کو اللہ پاک نے رسوا کر دیا، اور قیامت تک حضور کے دشمن، حضور سے بغض رکھنے والے ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا، اس کو پھر کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اللہ پھر اس کو عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں عزت کے تاج پہن لیے جائیں،
کیونکہ اس صورت کا مطلب ہی ہے بے انتہا، کیونکہ دیکھیں یہ قرآن کریم کی وہ روح ہے، جو بندہ اس کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی روح عطا فرمائے گا، یعنی حقیقی زندگی وہ ہوتی ہے جس میں کامیابیاں ہوں اور جس میں دکھ اور تکلیفیں کم ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہ انعامات کی دولت عطا فرمائے گا، جو بندہ سوچتا جائے گا وہ ہوتا جائے گا۔ یعنی یوں ہے کہ آپ جو اپنے دماغ میں بھی سوچیں گے نا، اگر وہ شریعت کے منافی نہ ہوا، اگر وہ جائز ہوا، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو انسان کا کام ہے رب کی بارگاہ سے مانگنا، اچھا سوچنا، اچھا تصور کرنا، تو کیونکہ اندھیری راتیں تمہاری اب ختم ہونے والی ہے، اب تمہاری زندگی سے اندھیرے ختم ہونے والے، اب تمہیں روشنی ہی روشنی ملنے والی ہے، اب تمہیں شان ہی شان ملنے والی ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جس کے دل میں یہ صورت ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دل میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی روح ہے جو اسے سمجھ کر پڑے گا دراصل وہ توحید کے سمندر میں داخل ہو جائے گا۔ یہی صورت ہے جو بندے کو شرک سے بچا کر جنت کے قریب کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ وہی صورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت فرمائی تھی کہ فرمایا اس وقت تک سویا نہ کرو جب تک قرآن کی تلاوت نہ کر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے بھی حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم کیسے رات میں تھوڑے سے حصے میں پورے قرآن کی تلاوت کریں گے؟ فرمایا تم اس سورت کو پڑھو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورا قرآن پڑھنے کا برابر ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے سورہ مبارکہ کو دوستو بالکل مختصر سی تعداد ہے، آپ نے صرف اور صرف اس کو آج اس عمل کے اندر جو عمل آج آپ کو بتایا جا رہا ہے خاص ان دنوں کا ان لمحات کا عمل، اس میں آپ نے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ 7 کا عدد تمہارے لیے، کیونکہ آخری دن جو ہے نا جو بدھ کا دن ہوگا اس دن 7 رمضان ہوگا، تو اس نسبت سے آپ اس سورت کو پڑھیں گے نا۔ اب اس کے بعد جو اگلی سورت آپ نے پڑھنی ہے اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ 4تھی تسبیح، اس کے بعد 5ویں تسبیح ہوگی۔ یہ رمضان المبارک کا جو نام ہے نا رمضان، اس کے اندر 5 حرف ہیں، ہر ایک حرف کی نسبت سے ایک تسبیح بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح جب کوئی بندہ اس طرح یہ تسبیحات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے اور جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا ہے، اور جنت طلب کرنے والوں کو اللہ پاک جنت عطا فرماتا ہے، بخشش مانگنے والوں کو بخشش عطا فرما دیتا ہے، اولاد مانگنے والوں کو اولاد عطا کر دیتا ہے، رزق مانگنے والے کو رزق عطا کرتا ہے، عزت مانگنے والے کو عزت دے دیتا ہے، شہرت مانگنے والے کو شہرت عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ جو جو چیز مانگتا ہے رب کائنات اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیونکہ یہ جو صورت آپ کو بتانے لگا ہوں نجات کا راستہ اس کے ذریعے مل جاتا ہے، حساب میں بھی آسانی آتی ہے، جنت کی خوشخبری اس کو نصیب ہوتی ہے، یعنی جنت کی خوشخبری اس کے لیے ہے۔ اس لیے اب آپ نے یہ جو صورت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ جسمانی کمزوریوں میں بھی افاقہ دیتی ہے، روحانی بیماریوں میں بھی شفا کا ذریعہ ہے، اس کو بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تعداد کے برابر پڑھیں گے، اس میں کمی پیشی نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو جب اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آخری تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 4 تسبیحیں آپ نے درود پاک کے درمیان میں پڑھنی ہے اور 5ویں تسبیح آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ تو یہ کیونکہ اعمال کے مختلف اعمال جب ہوتے ہیں، مختلف وظائف جب ہوتے ہیں تو ان کی ترتیب اور طریقہ کار بھی مختلف ہی ہوتا ہے، تو اسی طرح پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ تمام انوار و تجلیات اور یہ تمام چیزیں نصیب ہوں گی۔ ہمارے بزرگ، آپ جو میں آخری تسبیح آپ کو عرض کرنے لگا ہوں نا، ہمارے بزرگ تو اکثر اس کے بارے میں یہی کہا کرتے ہیں کہ بیٹا اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، تمہاری زندگی میں تمہیں کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت نہیں پیش آئے گی۔ کیونکہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، وہ اقبال نے بھی کہا تھا ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا قرب ملے گا اور آپ کے لیے تمام راہیں بھی کھل جائیں گی۔ اب اس تسبیح کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما رہا ہے،
اور ہماری فجر کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے فقط اتنا پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔